میں ہوں موسیٰ حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں SID تحقیق اور تفتیش کا ایک نیا انداز لیے ہم کر رہے ہیں تحقیق اور تفتیش ہر رخ پہ، کیس پرانا ہو یا نیا ہم ملائیں گے کڑی سے کڑی، چاہے مشکل آئے بڑی سے بڑی۔ میری سربراہی میں کام کر رہی ہے میری باصلاحیت انویسٹیگیشن ٹیم۔ طارق مصطفیٰ، ان کی زبان بند رہتی ہے مگر قلم چلتا ہے۔ رفیع، جوش سے بھرے اور کام کے کھرے۔ علی خواجہ، جب تحقیق کے لیے چلتے ہیں تو اندر کی بات لے کر ہی ٹلتے ہیں۔ عمر ملک، شکنجہ کستے ہیں صحافت کی رسی سے۔ امبر، شوخ لڑکی مگر ایک نڈر رپورٹر۔ اسپتال، یہاں روز آتے ہیں مریض، ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے ایک سادہ اور آسان آپریشن سے لے کر مشکل ترین سرجری تک۔ یہاں روز مریضوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں بنتا ہے آلودہ فضلہ، خون آلود پٹیوں اور پیوند کاری میں استعمال ہونے والے ٹانکوں سے لے کر سرنجوں، خون آلود کپڑوں، ڈسپوزیبل اوزاروں اور خون سے بھرے پلاسٹک کے بیگوں تک، یہ سب کہلاتا ہے ہسپتال کا فضلہ۔ ان کو تلف نہ کیا جائے تو ہو سکتی ہے تباہ کاری، کیونکہ اس کنٹیمینیٹڈ ویسٹ کا مطلب ہے بیماری۔ اسے صحت کے اصولوں کے مطابق ٹھکانے لگانا چاہیے اور خاص طریقہ استعمال کر کے جلانا چاہیے۔ مگر انسان کی فطرت میں ہے لالچ۔ وہ بیماری اور خطرناک وائرس سے بھرے ہوئے ہسپتال کے اس فضلے کو تلف کرنے کی بجائے اس کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ کیا ہسپتال سے نکلنے والا یہ خطرناک فضلہ واقعی بکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ڈسپوزیبل چیزیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، سرنجز ہیں، کیتھیٹرز ہیں، بیگز ہیں، ڈرینیج کے چیزیں ہیں، ان کو بکتی ہے کنٹیمنیٹڈ ویسٹ ہماری کلوز کے حساب سے، بجائے اس کے تلف کرنے کے، اور بکنے کے بعد یہ ان فیکٹریز میں چلی جاتی ہے جو سو کالڈ فیکٹریز ہیں، وہاں پہ یہ شاید دھو دی جاتی ہیں اور دھو کے دوبارہ پیکیجنگ کر کے یہ دوبارہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ ٹیم SID، ہمیں آج ایک ایسے مسئلے پر تحقیق کرنی ہے جس سے ہمارے ملک کی زیادہ تر عوام ناواقف ہے۔ ہسپتالوں سے نکلنے والا فضلہ، جسے ہم ہاسپٹل ویسٹ کہتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا انویسٹیگیشن ٹاپک۔ ہمیں عوام کو اس سے آگاہ کرنا ہے۔ جناب، یہ موضوع بہت پھیلا ہوا ہے اور اس میں ہسپتال کے اندر صفائی کرنے والے سے لے کر MS اور MD جیسی سطح کے لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمر، ہمیں احتیاط کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہے اور کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے ہمارے پاس مکمل اور ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے۔ رفیع، آپ ہاسپٹل ویسٹ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ہسپتال کا فضلہ بیماریوں سے آلودہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ہوس ہی ہے جو اسے خریدتی اور بیچتی ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ اس سے کوئی کسی بیماری کا شکار ہو جائے گا یا کسی کا گھر اجڑ جائے گا۔ ہمیں ہر سطح پر اس کے بارے میں سوال اٹھانا ہوگا۔ بالکل، رفیع کی بات بالکل درست ہے۔ ہمیں ہر سطح کے لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے بیچا اور کیسے خریدا جاتا ہے۔ اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کون کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماحول کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ سب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بالکل طارق، ہمیں اس دھندے کے بارے میں جاننا ہے۔ ہسپتال کا آلودہ فضلہ کون بیچتا ہے اور اسے خریدتا کون ہے؟ اس دھندے میں جو لوگ ملوث ہیں وہ طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، وہ اس کام میں طاق ہیں، لیکن ہمیں ایسے کباڑیوں اور کارخانہ داروں کا سراغ لگانا ہے جو اس مکروہ کام میں ملوث ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی، تو پھر ایسا کیجئے کہ آپ خود ایسے کباڑیوں کو تلاش کریں جو ہسپتالوں سے نکلنے والا یہ فضلہ خریدتے ہیں
اور محکمہ ماحولیات والوں سے بھی رابطہ کریں, ان سے بھی ہمیں قیمتی معلومات مل سکتی ہے. رفیع اور عمر, آپ دونوں ایسے کارخانہ داروں کو تلاش کریں جو یہ خطرناک فضلہ خریدتے ہیں, بیچتے ہیں یا پھر پروسیس کرتے ہیں. اس معاملے میں میں خود بھی کچھ لوگوں سے ملنا چاہوں گا. امبر, آپ میرے ساتھ رہیے گا. Now, this meeting is over. اسپتال کے اس فضلے کو تلف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انسینیریٹر. یہ مشین بنائی گئی ہے بیماریوں سے بھرے ہاسپٹل ویسٹ کو تلف کرنے کے لیے. کیا سارے بڑے اسپتالوں میں یہ مشینیں موجود ہیں؟ اگر نہیں تو اسپتالوں کا فضلہ کہاں جاتا ہے؟ بیچ دیا جاتا ہے یا تلف کر دیا جاتا ہے؟ انسینیریٹر موجود نہیں تو یہ تلف کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کے ہاسپٹل کی انتظامیہ پہ بعض لوگوں کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ آپ ہاسپٹل ویسٹیج, خطرناک ہاسپٹل ویسٹیج سیل کرتے ہیں, ایڈورٹائز کرتے ہیں. کہاں تک صداقت ہے اس بات؟ جہاں تک بیچنے کا آپ کا تعلق ہے وہ ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہم پیپرا سے گورن ہوتے ہیں, پیپرا رول سے, تو وہ ہم ایڈورٹائز یہ چیزیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اتنے بڑے ہاسپٹل کے باوجود ہمارے پاس اپنا انسینریٹر نہیں ہے. انسینریٹر یہاں کہاں جاتی ہیں پھر یہ چیزیں؟ ہم نے کیونکہ ایڈورٹائز کر کے تو اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے اس وقت ٹو چلڈرن ہاسپٹل, ان کے پاس انسینریٹر ہے, تو ہم اس کو انہی کی گاڑیاں آتی ہیں تو ہم ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں. پیچھے کر کے ان کا خط خراب ہو گیا تھا انسینریٹر, ان کا کتنے دن پہلے خراب ہو گیا؟ I think about 2.5 months, لیکن ہوتا رہتا ہے خراب پہ. جس طرح کا سسٹم یہاں آپ کے ہاسپٹل میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کی اگر ہم بات کریں یا پنجاب اور پھر پورے پاکستان کے لیول پہ اگر ہم جائیں تو کیا ایسا ہی سسٹم ہر ہاسپٹل میں ہے؟ بہت کم, بہت کم. یہ کوئی بھی ڈیڈیکیٹڈ سپریٹ گریڈ 18 کا آفیسر جسٹ ٹو لک آفٹر دس سالڈ ویسٹ میرا نہیں خیال ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم نے کچھ 3.5 سال پہلے شروع کیا تھا, اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جو کنٹامینیٹڈ ویسٹ ہے وہ ایک کانسٹنٹ سورس ہے اس چیز کی. پرائیویٹ لیبارٹریاں ویسٹ کا کیا کرتی ہیں؟ کیا ان کے پاس ہے اس کے لیے ایک مؤثر نظام؟ قصبوں, دیہاتوں اور چھوٹے شہروں میں ایک بھی انسینریٹر نہیں. وہاں کے اسپتالوں سے حاصل ہونے والے فضلے کو تلف کیسے کیا جائے؟ لاہور, کراچی, پنڈی یا اس طرح کے دوسرے بڑے شہروں میں تو عوام کو یہ سہولت میسر ہے کہ جتنی بھی ایک خطرناک طرح کی ہاسپٹل ویسٹیج ہے وہ تو پراپر طریقے سے تلف کر دی جائے, لیکن چھوٹے شہروں میں یہ ویسٹیج تلف کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, اور پھر وہاں پہ بیماریاں اسی وجہ سے زیادہ پھوٹتی ہیں, وہاں پہ ہیپاٹائٹس کے زیادہ مریض ہیں. یہ بہت تشویشناک اور انفارچونیٹ چیز ہے. کوئی بھی بڑا ہاسپٹل بنے, جب 1000 بیڈ سے زیادہ بنے, اس کے اپنا انسینریٹر ہونا ضروری ہے. دوسرا جو آپ کا کہنا ہے کہ واٹ ٹو ٹاک آف پیریفری, چلیں یہاں پہ تو لاہور میں 2 انسینریٹر ہیں, ہم بھیج دیتے ہیں, جو کہ ناکافی ہیں, بے انتہا ناکافی ہیں, ہر وقت خراب رہتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں, اس میں پلفریج کا بھی خطرہ ہے. یہاں پہ لگنا چاہیے تاکہ ہم یہیں پہ اس کو تلف کر سکیں امیڈیٹلی. دوسرا جو آپ کا کہنا ہے ڈسٹرکٹس میں اور پیریفری میں اور یہاں پرائیویٹ لیبز میں بہننے کا, یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہاں پہ کلیکشن کا سسٹم غیر مؤثر ہے. انسینریٹر واحد ذریعہ ہے بیماری سے بھرے اسپتال کے فضلے کو تلف کرنے کا. کیا ضلع کی سطح پر ایسا نظام موجود ہے کہ اسپتال کا ویسٹ تلف کر دیا جائے اور لوگوں کو بیماریوں سے بچا لیا جائے؟ گورنمنٹ نے آج سے کچھ 3.5-4 سال پہلے انیشیٹو لیا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں انسینریٹر لگا ہوا ہے. میں نے خود گیا ہوں وزٹ, لیکن چلتا نہیں, لیکن چل نہیں رہے. ان کو ابھی کمیشن ہی نہیں ہوا 4 سال سے. وہ چل نہیں رہے یا چلائے نہیں جا رہے؟ میرا خیال ہے کہ چل نہیں رہے. لاہور میں ہسپتالوں کا یہ فضلہ یعنی ہاسپٹل ویسٹ تلف کرنے کے لیے بھیجی جاتی تھی چلڈرن ہاسپٹل, مگر وہاں پر وہ مشین جس میں یہ فضلہ تلف کیا جاتا تھا اب خراب پڑی ہے. وہ کب سے خراب ہے اور کیوں خراب ہے؟ کیا متعلقہ افسران کو اس بات کا علم ہے؟ چلڈرن ہاسپٹل لے کے جاتے تھے, وہاں کا انسینریٹر اب خراب ہوا ہے چند دنوں سے.
तो अब हम कितने दिनों से खराब हुआ? शालीमार हॉस्पिटल में। कितने दिनों से ख़राब हुआ हुआ है? मुझे कोई एग्जैक्ट तो नहीं पता, बहरहाल मुझे ये पता है कि अब हम दूसरी जगह पे भेज रहे हैं क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ख़राब है। कब से शालामार, आपने कहा शालामार हॉस्पिटल भेज रहे हैं, हाँ जी, तो कब से शालामार हॉस्पिटल भेज रहे हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल आप पहले भेजते थे? मेरा ख्याल है 2 हफ्ते से या 10 दिन से ख़राब है। आप कह रहे हैं कि 10 दिन से है, लेकिन जहाँ तक हमारी इतलात हैं वो गुज़िश्ता तवील अरसे से ख़राब नहीं है, बल्कि उसको ख़राब कर दिया गया है और उसके अंदर से एक ख़ास पुर्जा निकाल लिया गया है ताकि वो वर्किंग ना कर ये सके। मुझे इसका तो इल्म नहीं है। 1 माह के लिए आपने बताया कि बंद कर देते हैं आप सालाना मुरम्मत के नाम पे, तो मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो काफ़ी अरसे से ख़राब है। अब इसके बारे में कुछ नहीं, वो तो गाड़ी अरसे से नहीं, वो तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है और उसमें ये है कि सबका वेस्ट आता है नेचुरली, वो कहीं जाता है तो वो आता है। 2 है ना, तो एक ख़राब। नहीं, एक ख़राब तो नहीं, एक तो नया लग रहा है ना, वो तो अभी ऑपरेशनलाइज हुआ ही नहीं, हमें हैंड ओवर ही नहीं हुआ। उसमें बीच में जब वो लग रहा था तो ये जो लोड शेडिंग आई है उसमें जो स्पार्किंग हुई है जिसकी वजह से उसका वो एरिया जल गया। और अभी भी आप मौके पे देखें तो फ्रेंच इंजीनियर आए हुए हैं उनको ठीक करने के लिए। सर अभी एक तनसीब के मराहिल में है, एक मुरम्मत के नाम पे बंद है, तो इस 1 महीने के दौरान की वेस्ट कहाँ जा रही है? नहीं जी, वो ये है कि जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सारे हॉस्पिटल से और उसमें हमने 1 महीना जो एनुअल रिपेयर पे ये बंद था, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो भट्टी बनती है वो 11 महीने के लिए इतनी उसके अंदर हीट जनरेट होती है। जी सर, वो समझ आ गई, यू आर क्वाइट राइट। मतलब सर ये 1 महीने का वो वेस्ट उन्होंने जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चाहता है, वो हर हॉस्पिटल का अपने लेवल पे वो करना होता है। क्या होता है जब इंसिनरेटर खराब हो जाए? इस दौरान अस्पताल का वेस्ट कहां जाता है?